سب سے پہلا جھنڈا ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، نبی الانبیاء کی زوجہ، ہم مومنوں کی ماں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کے دوپٹے کا تھا۔ اب انہوں جھنڈا لگانے کے کنجوسی کر رہے ہیں۔ جھنڈا کتنے میں آتا؟ 100 روپے میں۔ ہاں، ام المومنین کی اوڑھنی ساری کائنات سے افضل ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، معلوم ہے تمہارے کو؟ ہاں، کل نبی کے ساتھ ہی رہیں گی جنت میں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ہے عائشہ، دنیا میں بھی تم میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تم میری بیوی ہو۔ کدھر؟ صحابہ تک جا رہے ہیں، ازواج مطہرات تک جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہے۔ کدھر؟ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، آ جاؤ۔ سرکار اتنی محبت فرماتے تھے، تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ سمجھنے والے ہیں، سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، سرکار کے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی پختگی آنا چاہیے ذہنوں میں، اور آپ اپنے محلوں میں جھنڈے لگانا چاہیے۔ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہاں کریں گے، آپ لوگ تو کرنے والے ہیں۔ مگر اور سنو، یہ جو بول رہے ہیں کہ کہاں ہے شریعت میں، کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں، تو ایک بات میں ہمیشہ بچوں کو سمجھاتا ہوں، کوئی بولا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، تو سمجھ لینا اس کا انہیں بھی کہاں ہے۔ سمجھنا کہ اس کو قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی۔ اگر قرآن حدیث آتی تو انہیں بھی بانی جامعہ کی بولی بولتا، اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا، بیرالعلوم کی بولی بولتا، محدث دکن کی بولی بولتا۔ محدث دکن نے تو میلاد نامہ ہی لکھ دیا، بیرالعلوم نے لکھ دیا میلاد پہ، بانی جامعہ نے لکھ دیا، اعلیٰ حضرت نے تو کیا خوب لکھا، حشر تک ڈالیں گے ہم مولائے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے۔ اب تو جلتے رہے، اخبار میں دیتے رہے، تیرا یہی کام ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، سب بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم بولتے ہیں، چاہے تم لوگ بولنا آتا، حشر تک آپ پیدائش مولا کی دھوم بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت سے چڑھ لیں، تمہاری داڑھی کام نے کیا آنے والی ہیں، اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے چلے جائیں گے دوزخ کے حوالے۔ وہ عاشق رسول ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے وہابیوں کی رد کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان جو نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت کا جو احسان نہیں مانتا، سمجھ لینا وہ سنیت سے خارج ہو گیا۔ کسی کا بھی مرید رہے، مگر اعلیٰ حضرت کا ساری دنیا پہ احسان ہے۔ آج جو میلادت کا جشن منایا جا رہا ہے نا، دیوبندیاں اس کو کنہیا کا جنم کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے اٹھ کے کہا یہ کنہیا کا جنم نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی ولادت ہے۔ سمجھ رہے؟ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آ جاؤ ادھر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وجہ تخلیق کائنات سمجھتے ہیں۔ بزرگوں نے ہم کو بتایا، ہم کو سمجھایا، ہم بزرگوں کی بات سن کے ان کی بات سنیں گے۔ تو اس لیے شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان نے کیا لکھا، مقا اسلام حصے اول پڑھ لینا، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ ہے حضرت کا۔ حضرت نے لکھا کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منانا ہے
मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मनाना है ताकि मुवाफिकीन और मुखालिफीन का इम्तियाज हो जाए। ये आशिक़ रसूली कह सकते हैं। ये कौन कह सकते हैं? आशिक़ रसूली कह सकते हैं। ये रुखे मौलविया, इनको मौलवी भी नहीं है बाबा, मौलवी बोलना में इनको मौलवियों की बदनामी है। सच्चा जो आलिम है, देखो आप, हुजूर गरीब नवाज ने मिलाद मनाया, निज़ामुद्दीन औलिया ने मिलाद मनाया, पढ़ो मलफूजात। मिलाद का किस किस ने जिक्र नहीं किया? अरे इन्हें सब की बात छोड़ो आप, सब तो काबिल एहतराम है, सबके मुर्शिद, सबके मुर्शिद। लोग कादरी होते, चिश्ती होते, सब इनको अपना शिजरा ही नहीं मालूम, बड़े शौक से लिख लेते, खादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, मेरा पूरे सलासिल आपके पास है। शिजरा क्या है ये बोलो? शिजरा भी नहीं मालूम। आपको मालूम है कि इन तमाम मुर्शदों के मुर्शद हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मज़र-ए अजाइबुल ग़राइब, इमामुल मुस्लिमीन, पेशवाए मोमिनीन, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजह, हजरत हसन बसरी उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। इसलिए सारे सिलसिले मौला अली तक जाते हैं। अब सिलसिले वाले समझे, पीरों के पीर हजरत हसन बसरी, उनके पीर मौला अली, हर सिलसिला मौला पे जाता है। मौला हमारे किसके नहीं मुक्तदा लईक, हर सिलसिले में इमामत अली की है। ऐसे इमाम मौला अली, ऐसे अमीरुल मोमिनीन मौला अली, ऐसे रूहानियत के बादशाह मौला अली। मौला अली जिसको नजर देख ले वो वली हो जाए। नबी है अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। वो मौला अली मुश्किल कुशा के मुरीद, वो मौला अली के। अब शहजादे की बात करता हूं, पहले कोटेशन बाद में बोलूंगा। अब आपको भी इत्मीनान दिलाता हूं। जब करबला के मैदान में मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मावा हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुल शुहदा तशरीफ लाए, बहुत बड़ा एहसान है मेरे मौला का। इसलिए मैं कहता हूं हमारी पार्टी इमाम हुसैन की पार्टी। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई हादी नहीं है। हमारे हादी, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हम हुसैनी हैं, हुसैनी। हाँ, हम हुसैनी हैं, जिंदगी भर हुसैनी रहेंगे, मरेंगे भी तो हुसैनी मरेंगे। इमाम हुसैन का एहसान है सारी उम्मत पे। सरकार ने अपने नवासे को ऐसी तरबियत दी थी, फिर भी हमको कुछ लिहाज नहीं है, हमको कुछ शर्म नहीं आती। उनका शरबत तक नहीं बनाएगी तो फिक्का। क्या है, शर्म की बात है। कल उनके हाथ से कौसर का जाम पीना है, आज उनकी शरबत की मुखालिफत कर रहा है। किस दौर से हम गुजर रहे हैं कि इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियां, यजीद की तारीफ, यजीद पलीत लानती दोज़खी। यजीद का नाम लेने वाला भी मेरे नजदीक दोज़खी है। मैं तो यजीद को काफिर समझता हूं। मेरे आका का दुश्मन यजीद पलीत, और जाके यजीद की तारीफ करने वाले ये देवबंदियों को, ये वहाबियों के करीब आते हैं, उनको दावत देते हैं। मर गए कई वहाबियां इस दौरान में। अच्छा हुआ, चलो जहन्नुम में चले गए तुम। हाँ, चले गए यजीदी खारिजी। अच्छा हुआ हैदराबाद पाक हुआ। हम हुसैनी जिंदा है, हुसैन का नाम ले गए। हाँ, ये खारिजियां, ये नासिबियां, ये वहाबियां, ये देवबंदियां और उनके साथ देने वाले, अल्लाह इनसे बहुत इंतकाम लेगा और इंतकाम ले रहा। देख लो क्या क्या हालात हो रहे हैं, ये इनकी वजह से हो रहे हैं। ये मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ना,
کہ سرکار کی شان میں گستاخی کرنے سے ہو رہا ہے. بچ جاؤ بچ جاؤ, ابھی بھی سمجھ جاؤ. خالی داڑیاں رنگنے سے کچھ نہیں ہوتا, دل کو محبت رسول سے رنگو. جوان ہونے کے لیے داڑیاں رنگ لے کے چندے منگلے سے پھر رہے, کیا ہے چل کس کا نہیں آ گیا؟ اے نازوی, اے خارجی, یہ یزید کی نام لینے والے صدیق اکبر کے مخالف, تمہارے ملنے سے فتح نہیں ملتی, یا غوث کہنے سے فتح ملتی ہے, یا علی کہنے سے ملتی ہے فتح, یا امام حسن کہنے سے ملتی ہے, یا امام حسین کہنے سے ملتی ہے, یا صدیق اکبر کہنے سے فتح ملتی ہے. کدھر؟ امام حسین کا احسان ہے جب کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, نام لینے کو مر جا رہے. یزیدیوں شرم کرو. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کے ابھی بھی, کیونکہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں, رؤوف و رحیم کے لگتے جگر ہیں, ابھی بھی دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں. اور ہم بھی سرکار کی امت میں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہر دشمن رسول, ہر گستاخ رسول کو قانون سزا دے, اور کڑی سے کڑی سزا دے. ہم نہیں دیں گے سزا, ہم عدالت سے, حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو ایسی سزا دو کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بولیے, ارے زور سے تو بولو. ہاں بھائی, میری تقریر میں خاموش نہیں بیٹھنا, جب موقع ہے بولنا. ہاں, آپ بھی سرکار کے چاہنے والے ہیں نہیں ہے؟ پھر گستاخ رسول کو سزا ہونا کہ نہیں ہونا؟ گستاخ رسول کو سزا ہونا چاہیے, اور عبرت ناک سزا ہونی چاہیے. عدالت سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, اے ہم کو ان کو چھوڑ دیں گے, ہم ہر چیز برداشت کریں گے. تو گھر پہ بلڈوزر چلا, تمہاری دکان کو جلا, تو ہم کو جلا دے, لیکن ہم سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم پیسوں کے مکان کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم رسول کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں. اس لیے انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ حمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ذہن دیا ہے عاشق رسول, امام اہل سنت, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, مجدد دین و ملت حضرت احمد رضا قار رحمت اللہ علیہ نے. انہیں جانا. ابھی کام نہیں چلتا جاننے سے, خالی کلمہ پڑھ لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نمازہ پڑھ لیے, روزہ رکھ لیے, حج کو چلے گئے, قرآن پڑھ لیے, مسجدہ بنا لیے, مسجدوں کی خدمت کر لیے, مؤذن بن گئے, امام بن گئے, حافظ بن گئے, مفتی بن گئے, عالم بن گئے. کچھ بھی نہیں, مانا خالی, جانا خالی. انہیں جانا, جانا یہاں ہے, انہیں مانا, پھر جاننے کے بعد ماننا. جیسا صدیق اکبر نے مانا, جیسے صحابہ نے مانا. سرکار نے کہا زخموں سے چورے, ابھی جنگ سے آئے ہیں صحابہ, سرکار نے اعلان کیا کہ اب دوسری جنگ میں جانا ہے. ابھی زخم رسے نہیں, ابھی مرہم پٹی ہوئی نہیں, زخم ابھی خون سے بھرے ہوئے ہیں. سرکار نے جہاد کا اعلان کیا, صحابہ اسی حالت میں نکل گئے. اسے کہتے ہیں ماننا. نہیں, ابھی تو ہم آئے ہیں, ابھی تو ہمارے کو سانس لینا ہے, تو سانسی لیتے رہو, سانسی اکھڑ جائیں گی تمہاری. یہ ہے صحابہ کا احسان. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں سنیت سمجھا دی, محبت سمجھا دی. جاننے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, ان کا نام لینے کے بعد ان کو ماننا, ان کی ہر بات ماننا. جان ماننے کے بعد جان قربان کر دینا. انہوں بولے بیمار ہے, چل وہ تو چلنا, ٹانگ ٹوٹی ہے, چل وہ تو چلنا. معلوم ہے آپ کو کیسے عاشق ہیں؟ ارے یہ 14 اور 13 سال کے بچوں سے سیکھو. 14 اور 13 سال کے بچے ابو جہل جیسے خبیث کو گرا دیے, پہلوان کو, بہت بڑا پہلوان تھا,
اے پہلوانوں اپنی طاقت پہ ناز مت کرو. ایک 12 سال کا عاشق تم کو ہونے گرا دے سکتا ہے. کیونکہ بدر کے معرکے میں سرکار نے یہ بھی نمونہ بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوٹے 2 بچے ننھے آئے, 14-13 سال کے بچے, پوچھنے لگے چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. ہاں ہم جس فقہ پہ چلتے ہیں نا وہ انہی کی فقہ ہے, حنفی فقہ ان سے ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نالین بردار تھے. یہاں خالی مرشد کے پیر پڑے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا. ارے سچا مرشد ہے تو لوٹ جانا اس کے پیر پہ. ہم تو لوٹتے, ارے لوٹنا تو لوٹنا, ہم تو قوالی میں بھی لوٹتے ان کے نام پہ. تم ابھی لوٹنا کو نہیں سمجھے, آؤ لٹا دیتا ہوں میں بھی تمہارے کو. یہ ماننا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے وہ شہزادے 14-13 سال کے, کہنے لگے چاچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے ان میں, یہ کافروں میں؟ تو بولے بیٹا آپ کو کیا کام, آپ یہ بچے ہیں, آپ یہاں کہیں کو آئے؟ نہیں چاچا آپ بتا دیجئے, خالی بتانا آپ کا کام ہے, کام کرنا ہمارا کام ہے. ارے وہ پہلوانوں, گنڈو, ارے وہ پیسوں پہ ناچنے والوں, اے پولیسوں کے مخبروں, اے وہ لیڈروں کے چمچوں, سنو تمہاری طاقت رسول کے غلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم میلاد منا کے جگا رہے ہیں. کدھر چھوٹے بچے 14-13 سال کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا وہ ہے دیکھو ابو جہل. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام ہے وہ صحابہ جو 14 سال کے حضرت معاذ, 13 سال کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو. نہیں ہمارا بچہ نہیں سنتا. ایک صاحب کو بولا میں حضرت 11ویں کرو آپ کے گھر, ہماری بیوی بیمار ہے تو باہر سے منگا کے کھلاؤ. بولا میں وہ بیوی کس کام کی جو کھیر پوریاں نہ بنائے, وہ بیوی کس کام کی جو 11ویں نہ کرے, وہ بیوی کس کام کی. ہاں جاؤ بیوی کے پیچھے جاؤ. رسول پوچھے تو کیا بولیں گے, میں بیوی کی خدمت کر رہا تھا. سرکار بولیں گے جاؤ بیوی کے پیچھے. بچے نہیں سنتے, کیا گنے سے تو لات مار کے نکالو. ہاں کوئی بات ہے یارو, کیا تربیت دے رہے. تمہارا بچہ میلاد کے جلسے میں نہیں آتا, تمہارا بچی جو ہے میلاد نہیں مناتی, گھر میں درود کا دسترخوان نہ پیستا, سلام نہیں کھڑے ہوتا, خالی بڑے باہر آ کے بڑے بڑے باتیں, چلو خاموش بیٹھو. یہ دیکھو بچوں کو کیسی تیاری ہے, کیسے تھے ان کے ماں باپ صحابی, کیسا بچوں کو تیار کر کے بھیجے بدر کے معرکے میں, جبکہ تلواریں بھی برابر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا جھپٹے ایک سیکنڈ میں ابو جہل جیسے پہلوان کو نیچے گرا دیا, اس کا مار کے خاتمہ کر دیا. سن لو تمہاری پہلوانی, تمہاری غنڈہ گردی, تمہاری مخبری کام نہیں آئے گی. ایک آخشی خود جو آئے گا چھوٹا بچہ تو تمہارا تماشا بنا دے گا, جیسا ابو جہل کا تماشا ہو گیا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا کہ باپ کو مار دیے چھوٹے بچے, دوڑ کے آ کے دیکھے تو اکرمہ کا بیان یہ ہے کہ حضرت معاذ لڑتے لڑتے, یہ سننے کی بات ہے 14 سال کے بچے کی, یہاں خالی انگلی میں درد ہوا تو پریشان, سب بھول جاتے. وہاں بھی بھائیوں کو بلا لیتے, وہاں بھی اماں کو بلا لیتے, وہاں بھی بیٹے کو بلا لیتے. ہاں میں مر جا رہا ہوں. ارے کلمی انگلی میں درد ہوا, مر گیا تو مر گیا. یہ وہابیوں سے کہیں کو تعلق تیرا. ہاں مرتے دم خاتمہ صحیح کر. ہاں انہیں میلاد نہیں مناتا, اس کو بھی بلا لو, جان دو ایک نظر دیکھ لیتا ہوں, دوزخ میں جاتا ہوں. ادھر ہاں دیکھو اکرمہ جب دیکھے یہ تو دشمنی تھے, تو حضرت معاذ کا 14 سال کے شہزادے کا ہاتھ لٹک رہا تھا, اتنا لڑے.
ہے تمہیں، اس لیے اب کے سرکار نے بتا دیا، بڈھے بڈھے گھر میں بیٹھے رہ گئے، کڑے کڑے پیسے والے گھر میں بیٹھے رہ گئے، لیڈراں گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے جیل بھیج گئے. سمجھے؟ اللہ یہ بھی بتاتا ہے منظر، کیونکہ بدر میں یہی ہوا تھا. حضرت ماں 14 سال کے ہاتھ لٹک رہا تھا اور وہ کچھ لٹکا ہوا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی لڑنے میں. حضرت معاذ نے کیا کیا معلوم؟ وہ ہاتھ پہ پیر رکھا، کھینچ کے ہاتھ کو پھینک دیا، ایک تلوار سے مقابلہ کرنے لگ گئے. یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے محبت رسول کی طاقت. ایسی محبت پیدا کرنے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منائے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بانی جامع نظامیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میلاد اس لیے منانا ہے تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ نماز تو پڑھا، روزے تو رہا، قرآن تو پڑھا، عالم ہو گیا، مفتی ہو گیا، مرشد ہو گیا، صوفی ہو گیا، خانقاہ چلا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے، بڑے دین کے ٹھیکیدار بن کے پھر رہا ہے. اب میلاد منا کے دیکھنا، میلاد منانے سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر جھنڈی دیکھ کے خوش ہو گیا، نہیں بہت اسراف ہوا، تو سمجھنا کہ نہیں اسراف میں دوزخ میں جانے والا ہے. نہیں، یہ کھانا نہیں کھلانا. ایک بولا کہتے کھانا نیچے گر رہا، بولا تو اٹھا. بھائی نیچے گرا تو اٹھا نا. جھنڈی نیچے گری کرنے والا تو اٹھا. تو بول رہا کہ یہ میلاد کی جھنڈی ہے، غفلت ہو ہی جاتی ہے. جب نماز میں سجدے سے ہوئے تو میلاد کے جلوس میں بھی سجدے سے ہوئے. کدھر بابا؟ ابھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تمہارے کو. ہاں، غوث کے کتے ہی جواب دے سکتے ہیں. کدھر باتیں کر رہا؟ یہ بے ادبی ہو گئی، وہ بے ادبی ہو گئی. ہمارا کوئی بچہ بے ادبی نہیں کرتا. تو الزام لگا رہا ہے، تو ملزم ہے. ہمارا بچہ عاشق ہے، اس لیے جلوس نکالنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، کون رسول کا متوالا ہے، کون رسول پاک کا دیوانہ ہے. بانی جامع نظامیہ میں فیصلہ کر دیا، جو میلاد منا دیا، جو کھیر پوریاں بنا دیا، جو جھنڈے لگا دیا، جو جلوس نکال دیا، جو جلسے میں شریک ہو گیا، جو جلسے میں آ گیا، کھانے کھلا دیا، سمجھ میں آ گیا یہ ایمان والا ہے، یہ میلاد والا ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ غدار نہیں ہے، یہ وفادار ہے. جو بولا یہ جھنڈی کہہ کو، یہ جلوس کہہ کو، یہ جلسہ کہہ کو، سمجھنا یہ غدار رسول ہے. اب اس کی نماز نہیں دیکھنا، اس کا روزہ نہیں دیکھنا، اس کا علم نہیں دیکھنا، اس کا فتویٰ نہیں دیکھنا، اس کو مفتی نہیں سمجھنا. ہمارا یہ بچہ، ہمارا پہاڑی والا بچہ اچھا ہے جو آمد رسول کے ترانے گا کہ آپ کے دل میں جوش و محبت پیدا کر رہا ہے. یہی ہے. اب آپ کے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے میں نے کہا اللہ نے خود بتا دیا دشمن رسول کو کیسا جواب دینا. اب آپ دیں، اللہ جو جواب دے رہا ویسا دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. میں بولا اللہ تو ہاتھ توڑ دے سکتا ہے، اور توڑ بھی دیا اس کو. اتنی بدبو اٹھتی تھی انہیں، مر گیا تو پورے خاندان بستی والے رسول کا دشمن، حالانکہ رسول کا چچا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک تو حضرت امیر حمزہ بھی چچا تھے، انہوں تو اسد اللہ اسد الرسول بن گئے، اور اس کی مدد میں سورہ آ گیا. اور آپ ابھی رشتہ داروں سے محبت رکھ لیتے پھر رہے، تو آپ بھی طبیعت بن چلے جائیں گے. تبت یدا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. میں بولا اللہ یہ کہنے، ہاتھ تو توڑ دے سکتا ہے تو، ہاتھ کیا اس کے وجود کو ختم کر دے سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ نہیں. بہت سارے ایسے رہیں گے کہ ہم کہاں سے ہاتھ توڑیں گے، انہیں پہلوان ہے، پیسے والا ہے، لیڈر ہے، منسٹر ہے، ایکٹر ہے. کہا ہم نہیں بھائی، ہم ذرا کمزور ہے. تو کم سے کم منہ سے بولو. تو گستاخ رسول کو منہ سے جواب دینا بھی اللہ کی سنت ہے، اس کو برا بولنا بھی اللہ کی سنت ہے. اب بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟
انہوں نکال لیے کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے تو 3 دن تک بات نہیں کرتے, صورت کا نقشہ بدل جاتا, ہمارے کو ایسا بولے بول کے. اور یہاں سرکار کو بولا تو اللہ بتا دیا تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے, تو غارت ہو جائے, تو تباہ ہو جائے. تو اس لیے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کی زبان بند ہو جائے, اس کا قلم ٹوٹ جائے, اللہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے. جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ نے بتا دیا. کیوں؟ اور یہ وہ ابو لہب کون ہے؟ یہ بھی مزے کی بات سن لیجیے. یہ ابو لہب وہ ہے کہ جس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث میں آیا کہ اس کو ہر پیر کے دن اس کے انگلیوں سے پانی نکلتا ہے, جب وہ چوس لیتا ہے تو ہر پیر کو اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اتنا بڑا دشمن, اللہ بھی کیا کیا بتا رہا ہے, پھر بھی وہابی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مفتی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر قرآن کا کیوں پڑھ رہا ہے, حدیث کیوں پڑھ رہا ہے, کیوں نام بدنام کر رہا ہے اسلام کا. جا کے شرکیہ جلوسوں کو نہیں بولتے, وہاں جا کے کھانا تقسیم کر رہے نہیں بول رہے, کئی جلوس نہیں کر رہے نہیں بول رہے. ہاں, اور یہ بول رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا, سرکار دو عالم جنگوں میں جاتے تھے تو تنہا جاتے تھے, جلوس کی شکل میں جاتے تھے. میں اس سلسلے میں ایک بات آپ سے بولنا چاہ رہا تھا. آپ بیٹھنے کو تیار ہے؟ منڈی کیا ہلا رہے, زبان سے بولو. نہیں ہے بیٹھنے کو تیار, زور سے بولو, درود شریف پڑھو. سنیے, وہ مجھے یاد آ گیا, وہ سن لیجئے آپ بات. یہ بانی جام نظامیہ نے لکھا ہے انوار احمدی میں. جب قضائے عمرے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو جلوس کی شکل میں داخل ہوئے. اب اس کو پڑھ لو بولنا نہیں تو میرے پاس آ کے پڑھ بولو. اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ کیا ہم ہی بول لیں گے؟ آپ اگر جو ایسا ملا جو میلاد کے جلوس کی مخالفت کرا آپ اس کا جواب دیں گے؟ جو جلسے کی مخالفت آپ اس کا جواب دیں گے؟ جو میلاد کی روشنی کے خلاف بولا اس کے جواب دیں گے؟ جو جھنڈیوں کے خلاف بولا اس کا جواب دیں گے؟ جو کھیر پوریوں کے خلاف بولا اس کا جواب دیں گے؟ جلوس میں شریک رہیں گے؟ جلسہ کریں گے؟ تو سنو, رسول پاک جلوس کی شکل میں گئے. سرکار اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار کے شاعر ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ, نام یاد رکھ لو, یہ میں نہیں, یہ بانی جام نظامیہ انوار احمدی میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ سرکار اونٹ پہ ہیں, صحابہ آ رہے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ اونٹ کے آگے آگے جا کے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. کیا اشعار پڑھ رہے ہیں؟ سنیں. ہے دم سننے کا؟ ہے نہیں ہے؟ آواز ہی نہیں نکل رہی. شعر میں پڑھا تو جب ہی آپ کا آواز اندر ہو گئی, شعر پڑھوں گا تو کیا ہوں گا. کیسے اشعار پڑھ رہے تھے؟ اے ہٹو کافرو, آج ہم تم کو چن چن کے بدلا لیں گے اور تمہارے سروں کو جسم سے الگ کریں گے. یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے. تو ہم بھی جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. ہاں, غلام ہے غلام ہے یہ نعرے لگاتے ہیں. پتی پتی یہ نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی تعریف کرتے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ تو کیسے سب شعر پڑھے, ہٹو کافرو, اے اولاد کافرو ہٹو, آج ہم چن چن کے تم سے بدلا لیں گے اور تمہارے جسموں سے سر کو الگ کریں گے. یہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق جب دیکھو روشنی دینے کو آ جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو روکا. ارے سرکار کے سامنے تم ایسے اشعار پڑھ لیں, ماروں گا, توڑوں گا, نکالوں گا, پھینکوں گا, قتل کروں گا, کیا ہے یہ, بند کرو اشعار تمہارے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کون روکے؟ امیر المومنین غیظ المنافقین کافرین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روکا. انہوں نے تو روک دیا, اچھا کرے روک کے بتا دی ہمارے کو. یہ احسان ہے حضرت عمر فاروق کا. آپ نہیں سمجھے حضرت عمر فاروق کیا چیز ہے. روکتے ہی سرکار نے کہا, اے عمر عبداللہ ابن رواحہ کو پڑھنے دو.
عبداللہ ابن رواحہ کو اشعار پڑھنے دو، مت روکو، کیونکہ دشمنوں کے سینوں میں یہ اشعار تیر بن کے چبھ رہے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب یہی ہم کو کام کرنا ہے، مگر قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں آپ کو لڑو بھڑو نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں گستاخان رسول کو قانوناً سزا ہونا چاہیے، اور آپ لوگ بھی اپنا جوش کا مظاہرہ کرنا، آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارا جلسہ کہاں ہو رہا آپ کے 12 ربیع الاول کو معلوم ہے آپ کو؟ خزانہ عامرہ قدیم میں، خزانہ عامرہ۔ اب اگر خزانہ لینا ہے تو پھر 12 ربیع الاول کو آنا، میلاد کے خزانے ملیں گے، ہاں اب پینشن ملیں گی وہاں سے آپ کو، اور وہ پینشن جو ہے آخرت میں کام آئیں گی۔ خزانہ عامرہ میں پینشن حافظ ہے، ہو سرکار کے صدقے کی پینشن ملے گی۔ آ جانا خزانہ عامرہ میں۔ کب آنا ہے؟ 12 اکتوبر، ہاں 12 اکتوبر، ہاں 12 ربیع الاول، اس میں غلط چھپ گیا 9 کے 19 اکتوبر چھپ گیا، 9 اکتوبر آ رہا۔ کیا آ رہا ہے؟ اتوار، کل کا اتوار نہیں، یہ اتوار جا کے وہ اتوار، کل تو جامع مسجد افضل گنج میں آئیے آپ۔ تو 9 اکتوبر 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول عید الاعیاد ہے۔ ہمارے حضور بحرالعلوم شمس المفسرین استاذ الاساتذہ امام الاسلام عاشق رسول اللہ حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا 12 ربیع الاول عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ اس دن ہر چاہنے والا سرکار کا ایک دوسرے سے گلے ملنا اور اپنی زبان سے زور سے کہنا عید الاعیاد مبارک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ملنا اس دن گلے، خوشبو لگانا، عطر لگانا، ہم بھی عطر پیش کریں گے، قبول کر لینا، اور گھر میں کھیر پوریاں بنانا، خوشی کے ترانے گانا، درود شریف پڑھنا، جلوس میں شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرے لگانا اور جلسے میں آنا 12 ربیع الاول کو 9 اکتوبر صبح 10 بجے اتوار کے دن، جس کی سرپرستی فخر صدیقیت، رہبر شریعت اور رہنما طریقت، مرشدوں کے مرشد حضرت علامہ حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی آرزو علیہ رحمت مدد اللہ علی، جو متولی ہیں، سجادے ہیں، اور حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی کے خلیفہ ہیں، شہزادے ہیں، پوترے ہیں۔ اور حضور بحرالعلوم کا اگر علم دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ لینا، روحانیت دیکھنا ہے تو آ کے دیکھ لینا، ابھی شہزادے ہیں، تشریف لائیے۔ ان کی سرپرستی میں ہر سال جلسہ ہوتا ہے اور علماء اہل سنت مخاطب کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ میری دعوت کو قبول فرمائے ہوں گے۔ آپ تشریف لائیں گے نا؟ لائیں گے؟ دعوت قبول کیجئے۔ 10 بجے ٹھیک 12 ربیع الاول کو تشریف لائیے۔ اور مولانا سید عبد الواسع نقشبندی صاحب جو ہمارے جماعت کے اہم ترین رکن تھے اور افضل گنج کی مسجد میں تفسیر بیان کرتے تھے، ان کے شہزادے جانشین جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی، ان کی قیادت میں، واسع صاحب نکالتے تھے، ان کی قیادت میں 12 ربیع الاول کو 8 بجے صبح ریلوے اسٹیشن یاقوت پورے میں جلوس نکلتا ہے میلاد کا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن 8 بجے شریک ہو کر ہمارے شمس آبا کی قیادت میں جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہاں خزانہ عامرہ جلسے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ جلوس اور جلسے میں شرکت فرمائیے۔ کل کا جلسہ یاقوت پورہ کالونی مسجد علی کے سامنے ہے، یسارٹی کالونی میں مسجد علی کے سامنے جلسہ کل کا ہوگا۔ پرسوں کا جلسہ مسجد مدنی شاہ صاحب کے سامنے آسمان گڑھ میں ہوگا، اور بروز منگل اندرون تالاب کٹا زین فنکشن ہال میں جلسہ ہوگا۔ باقی جو آپ آتے رہیں گے، میں اعلان کرتے رہوں گا۔
ہم ہر روز جلسہ منا رہے ہیں، مگر میں آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میں نے جو باتیں کہی وہ باتیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ معلومات ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کو؟ میں نے کسی کے خلاف بولا؟ بولیے بولیے، بولا میں؟ بولا؟ دشمنان رسول کے خلاف بولا، گستاخان رسول کے خلاف بولا، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بولا، اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف بولا، اولیاء کے دشمنوں کے خلاف بولا۔ اگر کوئی بولا تو میں بولا، اب بولنا چاہیے نہیں؟ آپ بولو۔ ہاں، اس لیے ہم سرکار کی محبت میں ایک ہیں۔ کوئی کسی بھی مرشد کا مرید ہوگا، لیکن سب، اس لیے میں کہتا ہوں کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام، کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام، ہر ایک سلسلہ ہے رسول عربی کا۔ اس لیے خادری، چشتی، سہرودی، رفاعی، مداری، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کسی سے بھی تعلق ہو کسی بزرگ سے، وہ ہمارا ہے، کیونکہ وہ رسول پاک کا غلام ہے۔ اس لیے اسی بنیاد پر ہم اپنی جماعت چلاتے ہیں۔ ہمارا مرکز جامع مسجد افضل گنج ہے، کل اتوار میں وہاں جلسہ ہوگا، آمد مصطفیٰ پہ بولا جائے گا، پھر رات میں جلسہ یاقوت پورہ کالونی، SRT کالونی میں بعد نماز عشاء میلاد النبی کا جلسہ ہوگا، پیر کے دن آسمان گڑھ میں مسجد مدنی شاہ کے سامنے ہوگا، منگل کے دن فنکشن ہال نور تالاب کٹے میں ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ شرکت فرمائیں گے۔ اب میرے ساتھ آپ ہو جائیے کہ میں کہوں گا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں کہوں گا نعرہ صداقت، آپ کہنا ہے یا ابو بکر صدیق، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت۔ میں کہوں گا نعرہ عدالت، آپ کہنا یا فاروق اعظم، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ سخاوت یا عثمان غنی، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت۔ کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ۔
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیاث سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لي خمسة نطفي بها على الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة. ارحموا يا ساداتي في خلتي في ذلتي یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا بطرا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور بحرین علامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے اس جلسے کو قبول فرما دے. یا اللہ ان جتنے لوگ جلسے میں شریک ہیں سن رہے ہیں، اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی اور برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دے. یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، برے لوگوں کی نظر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے. جب مر رہے ہوں تو لپن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں، سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پتھرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناک کی پریشانی میں تیرا سایہ عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ جو ظلم اٹھا رہے ہیں اللہ ان ظالموں کے پنجے مروڑ دے میرے اللہ. ظلم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، سرکار کے خلاف جتنے منصوبے بنائے جائیں ان کو ناکام بنا دے، اور جو منصوبے بنانے والے اسلام کے دشمن کو ستیہ کر دے میرے مولا. یا اللہ ان کی ہمتوں کو توڑ دے میرے مولا. یا اللہ مسلمانوں کی عزت عطا فرما. یا اللہ اسلام کا وقار بلندی عطا فرما، مسلمان کے وقار کو بلندی عطا فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرضے ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جو یہاں نوکری چاہ رہے ہیں ان کو یہاں نوکری عطا فرما، جو باہر نوکری چاہ رہے ہیں ان کو باہر نوکری عطا فرما. یا اللہ جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما، جن کے کاروبار اور دکان نہیں چل رہی ان کے دکان کاروبار بہتر چلا دے میرے مولا. یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما، جن لڑکیوں کی شادیوں نے جلسے شادی کرا دے، جو لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما.
اور کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما. یا اللہ جو جس مشکل میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے. ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے, نمازوں کا پابند بنا دے, میلاد منانے والا بنا دے. ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما. فاتحہ دینے والا, درگاہ جانے والا بنا. میلاد منانے والا, میلاد کے جھنڈے, میلاد کے کھانے کھلانے والا, میلاد کی روشنی کرنے والا بنا. یا اللہ کھڑے ہوئے کے سلام پڑھنے والا بنا, قرآن پڑھنے والا بنا. یا اللہ دشمنان رسول, گستاخان رسول سے ہم سب کی حفاظت فرما. دشمنان گستاخوں سے دوری رہنے کا ہمیں حوصلہ عطا فرما. دشمنان گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما اور ہم کو غلبہ عطا فرما, کامیاب ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ جن جن کے یہاں لوگ ہیں, جن جن کے مرحومین ہیں, ان کی بخشش کر دے میرے مولا. یا اللہ میری بہن سیدہ خدیجہ کی اور میرے ماں باپ کی, میرے بھائیوں کی بخشش کر دے. ان کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرما دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن جن کے بھی مرحومین ہیں, یا اللہ ان کے بھی خبروں میں نور و سکینہ نازل فرما. یا اللہ یہاں جتنے ٹھہرے ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرما, صحت ان کی ہر پریشانی دور فرما دے. آئندہ سال یہاں دھوم سے پھر جلسہ کرنے کو ہمیں موقع عطا فرما, ہمیں شرکے کی توفیق عطا ہے. جناب مرزا شاہ نواز بے قاضی ایڈوکیٹ صاحب صدر صاحب عالیہ نے جو اہتمام کیا ہے, اللہ اس کو قبول فرما اور ان کو خیر و برکت عطا فرما. جو بھی ان کا ساتھ دیے ہیں, سالم چشتی صاحب, چند بابا اور دیگر جو ہے, ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما اور سب پر رحم فرما. کل ہر سارے جلسوں کو کامیابی عطا فرما. 12 ربیع الاول کے جلسے کو بھی کامیابی عطا فرما اور ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے, ہم سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ. شکریہ.